Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. میں ہوں رخسار شہزاد. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز. کورونا وبا سے بری طرح متاثر کینیڈین معیشت سے متعلق اچھی خبر آنا شروع ہو گئی. کینیڈا کی معیشت دوبارہ بحال ہونے لگی. نومبر میں 1.5 لاکھ سے زائد نوکریوں کا اضافہ ہوا. کینیڈین حکام کی عدم دلچسپی، سابق فوجیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. سابق فوجیوں کی محتسب کا کہنا ہے کہ حکام سابق فوجیوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے. سابق فوجیوں کو حکومتی امداد کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی. مریضوں کی مجموعی تعداد 18,12,244 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 29,800 ہو گئیں. امریکہ چین کشیدگی میں اضافہ، بیجنگ ونٹر اولمپکس کے بائیکاٹ کا اعلان. امریکہ کا بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان. چین نے امریکی اقدام کو سیاسی حربہ قرار دے دیا. روسی صدر کی بھارت آمد، فوجی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط. فوجی دفاعی معاہدوں کے علاوہ توانائی کے شعبوں میں بھی 28 معاہدے کیے گئے. افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے 26,68,45,116 افراد متاثر. بھارت میں اومیکرون کا خدشہ، 109 مسافر لاپتہ. خدشے کے سبب چھپ جانے والے 109 مسافروں میں سے زیادہ تر کے فونز بند ہیں. گرینش ہینڈ سینیٹائزر نہ آئلی نہ اسٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزارپشن، اور ہاتھ نرم، ملائم اور صاف. آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب بری طرح متاثر ہونے والی معیشت کے حوالے سے اب اچھی خبر آنا شروع ہو گئی ہے. کینیڈا معیشت دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب بری طرح متاثر ہونے والی معیشت کے حوالے سے اب اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. کینیڈا معیشت دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے. ادارہ شماریات کینیڈا کا کہنا ہے کہ نومبر میں 1,54,000 ملازمتوں کا اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ لیبر مارکیٹ نے مزید علامات ظاہر کی کہ یہ وبائی امراض سے پہلے کی سطح پر واپس آ رہی ہے. اکتوبر میں بے روزگاری کی شرح 6.7% تھی، جو نومبر میں 6.0% تک گر گئی. شماریات کینیڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ طویل مدتی بے روزگاروں کی تعداد میں 62,000 کی کمی واقع ہوئی ہے، جو اگست کے بعد پہلی ماہانہ کمی ہے. ایجنسی کا کہنا ہے کہ طویل مدتی بے روزگاروں میں وہ کینیڈین شامل تھے جو 1 سال یا اس سے زائد عرصے سے بے روزگار تھے. شماریات کینیڈا کا کہنا ہے کہ نومبر 2020 میں بے روزگاری کی شرح 7.8% ہوتی. اکتوبر میں یہ شرح 8.7% تھی. ایجنسی کے مطابق ماہانہ ملازمتوں کا سروے برٹش کولمبیا میں شدید سیلاب آنے سے پہلے ہوا تھا. بے روزگاری میں کمی اور ملازمتوں کی آسامیاں اوپر کی طرف بڑھنے کے ساتھ شماریات کے دفتر کا کہنا ہے کہ یہ نشانیاں مزدوروں کی بڑھتی ہوئی قلت یا مہارت کی عدم مطابقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. کینیڈا کے سابق فوجیوں کے محتسب کا کہنا ہے کہ بہت سے بیمار اور زخمی سابق فوجی اور ان کے اہل خانہ وفاقی مدد اور خدمات تک رسائی کے لیے بلا وجہ لڑ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈین حکام کی عدم دلچسپی کے سبب بہت سے سابق فوجیوں کو مشکلات کا سامنا ہے. سابق فوجیوں کے محتسب کا کہنا ہے کہ بہت سے بیمار اور زخمی سابق فوجی اور ان کے اہل خانہ وفاقی مدد اور خدمات تک رسائی کے لیے بلا وجہ لڑ رہے ہیں، کیونکہ حکومت ان کے دفتر کی طرف سے سفارشات کی بڑھتی ہوئی تعداد پر عمل کرنے سے انکار کر رہی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں نشیکا جارڈائن نے کہا کہ ان کے دفتر کا مینڈیٹ سابق فوجیوں کو خدمات تک رسائی دینے میں نظامی رکاوٹوں اور غیر منصفانہ رویوں کی نشاندہی کرنا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے طریقے پیش کرنا ہے. اس کے باوجود فوج کے ریٹائرڈ کرنل کا کہنا ہے کہ حکومت نے حالیہ برسوں میں واچ ڈاگ کے لیے متعدد سفارشات پر عمل کیا ہے، جو معذور اور سابق فوجیوں کے لیے بالکل فائدہ مند نہیں تھیں. نومبر 2020 میں اپنی موجودہ پوزیشن سنبھالنے والی جارڈائن نے کہا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ گزشتہ 4 سالوں میں حکومت
وہ کام کرنے میں پیچھے رہی ہیں، اس لیے ان عدم مساوات کو دور کرنے کی ضرورت ہے جن کو ہم نے اجاگر کیا ہے۔ 2017 سے واچ ڈاگ کے جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سابق فوجیوں کو یہ جاننے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا کہ آیا وہ معذوری کے فوائد اور امداد کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ جو رائے نے جون میں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ وہ کہتی ہیں کہ سابق فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا ہے جو ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہیں، جب تک کہ ایسا کرنا سابق فوجی کے اپنے علاج کے منصوبے کا حصہ نہ ہو۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,24,284 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,027 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,12,244 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 29,800 ہو گئی۔ ملک بھر میں 17,53,116 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,24,284 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,027 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,55,825 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,589 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,37,180 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,263 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,20,530 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,362 ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی سفارتکار اور حکام تو بیجنگ نہیں جائیں گے، تاہم امریکی ایتھلیٹس ونٹر اولمپکس 2022 کے مختلف مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور مظالم جاری ہیں۔ اس صورتحال میں امریکی سفارتکار اور حکام بیجنگ میں ہونے والے ونٹر اولمپکس 2022 کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ترجمان کے مطابق امریکی سفارتکار اور حکام تو بیجنگ نہیں جائیں گے، تاہم امریکی ایتھلیٹس ونٹر اولمپکس 2022 کے مختلف مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں امریکہ کے سفارتی بائیکاٹ کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ چین نے کسی امریکی سیاستدان یا اعلیٰ حکام کو ونٹر اولمپکس کے لیے مدعو نہیں کیا۔ چین کو امریکی سفارتکاروں یا حکام کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن سرکاری دورے پر بھارت پہنچے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ہونے والی ملاقات میں مجموعی طور پر 28 معاہدوں پر دستخط کیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر بھارت پہنچے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ہونے والی ملاقات میں مجموعی طور پر 28 معاہدوں پر دستخط کیے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچے، جہاں ان کا استقبال وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا، جس کے بعد ایک ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران بھارت اور روس نے متعدد فوجی اور تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جبکہ توانائی کے شعبے میں بھی معاہدہ طے پا گیا، جس میں 1 سال کے تیل کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی اور دفاعی معاملات پر بات چیت کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا اور افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں بیرون ملک سے آنے والے 295 مسافروں میں سے 109 مسافروں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ان مسافروں میں اومیکرون کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 26,68,48,116 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 52,81,008 हो गई, जबकि 24,04,76,290 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से अब तक 8,10,954 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 5,01,49,325 हो चुकी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बैरून मुल्क से आए 295 मुसाफरों में से 109 मुसाफरों का पता नहीं चल सका। उन मुसाफरों में ओमिक्रॉन का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 23 हो गई है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहाँ इस वायरस से 4,73,757 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 3,46,48,383 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 78,017 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 89,21,150 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 1,30,277 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 61,37,821 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 60वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,845 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,49,955 तक जा पहुंची है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.